علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کا، کیونکہ خیبر بہت مضبوط قلعہ تھا، تو یہودیوں کو یہ شکست جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی، اور وہی رنج آج تک چلا آ رہا ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرماتے ہوئے یہودیوں کو کچھ رائے دی کہ یہ اگر تائب ہو کے شرارتوں سے باز آ کر، رشہ دورانیوں سے باز آ کر، سازشوں سے باز آ کر امن کے ساتھ اگر خیبر میں رہنا چاہیں تو یہ رہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی گھٹی کے اندر جو ہے وہ فتنہ ہے، ان کی گھٹی کے اندر منافقت ہے، ان کی گھٹی کے اندر دھوکہ ہے، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اس کا نام ہے زینب بنت حارث، یہودیہ ہے۔ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی، طعام کی دعوت دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کو صرف اس لیے قبول کر لیا تاکہ ایک میل جول کا جو ماحول ہے، ایک امن کا جو ماحول ہے وہ برقرار رہے۔ اس خاتون نے، یعنی اس یہودیہ نے، زینب بنت حارث نے بکری جو ہے وہ ذبح کی، اس کو بھونا کھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس میں زہر جو ہے وہ ملا دیا۔ اب اس خاتون نے وہ کھانا لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اس طعام کے اندر، یعنی اس دسترخوان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شریک ہیں۔ خاتون نے آ کے یہ بکری کا جو گوشت ہے، یعنی جو کھانا ہے، وہ دسترخوان پہ رکھا، کھانا پیش کیا، اور خود جو ہے وہ غائب ہو گئی، وہاں سے چلی گئی۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت سے کچھ حصہ توڑا اور اس کو منہ میں ڈالا اور چبا لیا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا بازو جو ہے وہ توڑا، جو ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت منہ میں ڈالا، آپ نے چبایا، لیکن نگلا نہیں ہے۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگل گئے تھے، تو جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چبایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر منکشف فرما دیا کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ زہر آلودہ گوشت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چبایا ہوا گوشت تھا وہ بھی باہر نکال دیا۔ اس اثناء میں حضرت بشیر بن برا رضی اللہ عنہ وہ گوشت نگل چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کو بھیجا، اس خاتون کو، یہودیہ کو گرفتار کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا ماجرا اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس میں زہر تھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی جو دستی تھی، جو بازو تھا، اس طرف اشارہ کیا کہ مجھے اس نے بتایا ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کی طاقت سے یہ بولی ہے کہ مجھے زہر کے اندر جو ہے وہ بھونا گیا ہے، میں زہر آلودہ ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی کی طرف اشارہ کیا تو اس یہودیہ خاتون نے، زینب بنت حارث نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے خیبر میں ہمارے ساتھ کیا ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے، ہمیں وہ رنج جینے نہیں دے رہا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر تو آپ بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں تو یہ زہر آلودہ گوشت کھائیں گے، آپ کا کام تمام ہو جائے گا اور ہمیں امن سے رہنا نصیب ہو جائے گا، اور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ زہر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ زہر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب یہ ساری بات اس نے کہی، یعنی اعتراف جرم کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا. لیکن حضرت بشیر بن برا رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ انتقال کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، پھر اس خاتون کو گرفتار کیا گیا، اس کو سزائے موت سنائی دی، یعنی قصاص جو ہے وہ لیا گیا. اب اللہ والو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی ہم نے گواہی دی ہے، یا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لجپال سے کچھ مخفی نہیں ہے. وما هو علی الغیب بضنین، وہ تو تمہیں غیب کی خبریں سناتا ہے. اللہ انہیں بتاتا ہے اور وہ اپنی امت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. پھر رب نے کیا قرآن اتارا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. جو نبی ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے قریب ہے، ہمارا ان کے سامنے کیا چھپا ہوگا، کیا پردہ ہوگا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ انہیں بتا بھی رہا ہے، اللہ انہیں دکھا بھی رہا ہے. تو اللہ بولو جس غم کی حالت میں ہیں، جن پریشانیوں کی حالت میں ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا علم ہے. اور جن گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، ان کا بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے. اس لیے اللہ والو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس مصیبت کے اندر بھی ہیں، جس تکلیف کے اندر بھی ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا اللہ غافل ہے یا ہمارا نبی جو ہے وہ غافل ہے. یعنی ہمارے اللہ کو معلوم نہیں ہے یا ہمارے رسول کو معلوم نہیں ہے. اللہ کو بھی معلوم ہے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم ہے. اس لیے اگر آپ کے دشمنوں نے، آپ کے حاسدین نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے شریکے نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اللہ والو اگر چاہتے ہو کہ ہم ان کے اوپر فتح پا جائیں اور اللہ آنے والے حالات جیسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر منکشف کر دیے، ایسے ہی آنے والے حالات اللہ ہمارے اوپر بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے منکشف فرما دے، تو پھر دن رات درود فتح پڑھو. کیا کرو؟ دن رات درود فتح پڑھو. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. جادوگروں پہ فتح پانے چاہتے ہو تو درود فتح پڑھو. شریکے پہ فتح پانا چاہتے ہو تو درود فتح پڑھو. بچیاں ہیں سسرال کو فتح کرنا چاہتی ہیں، فتح پانا چاہتی ہیں، اپنا بنانا چاہتی ہیں تو کیا پڑھیں؟ درود فتح پڑھیں. مالی تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو، خوشحالی پانا چاہتے ہو تو درود فتح پڑھو. نظر بد کا، نظر حسرت کا شکار ہو تو درود فتح پڑھو. رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، گلی محلے والے ہیں، بازار میں دکان ہے، دکان والے ہیں، فیکٹری ہے تو وہاں پہ ماحول ہے، دفتر ہے تو وہاں ماحول ہے، سازشیں کرتے ہیں اپنے یا پرائے، درود فتح پڑھو. بیماریاں ہیں ان سے نکلنا چاہتے ہو، بیماریوں پہ فتح پانے چاہتے ہو تو درود فتح پڑھو. اور درود فتح کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. 4 حروف ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. دن رات پڑھو. اور یہ جو سارے ہمارے اوپر حالات آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، ادھر درود فتح پڑھتے جاؤ. اللہ جوں جوں گناہ معاف کرتا جائے گا ادھر درود فتح پڑھتے جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنے دشمنوں نتھ پا کے رکھ دو گے. تھانے کچہریوں سے عزت نہیں ملنی، جادو ٹونے سے عزت نہیں ملنی، تعویذ دھاگے سے عزت نہیں ملنی، ڈگے سدھے الٹے سیدھے تعویذات وظائف پڑھنے سے عزت نہیں ملنی. جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ یہ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، جو کر چکے ہو اس پہ استغفار کی کثرت کرو اور ساتھ درود فتح پڑھو. تمہارے دشمن دشمنی بھول جائیں گے، حاسدین حسد کرنا بھول جائیں گے، شریک شریکہ بھول جائیں گے. جو تمہارے دشمن بھی ہیں اللہ ان کو بھی ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. کیوں؟ جب تم نے درود فتح کا دامن تھام لیا ہے، اب ناکامیاں تمہارا مقدر نہیں ہے، اب فتح اللہ نے تمہارا مقدر کر دیا ہے. تو یوں ان دونوں اذکار کو جب جوڑ کے پڑھو گے تو رحمت کی بارش یوں برسے گی جیسے برسات میں جھڑی لگتی
لکھتی ہے اٹھتے بیٹھتے دن رات پڑھو صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ 1000 مرتبہ کم از کم دن میں پڑھو اور 1000 مرتبہ رات کو پڑھو، 40 دن یہ عمل بغیر ناغے کے کرو۔ اگر اللہ تجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ نہ لے جائے تو آج بھی شافی ذمہ دار ہے اور قیامت والے دن بھی شافی ذمہ دار ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو نکیل ڈالنے کے لیے، جادو توڑنے کے لیے، یا گھر میں بیماریاں انہیں نکالنے کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے الٹے سیدھے وظائف کرو گے یا تعویذ دھاگا کرو گے، پہلے اجڑے ہو تو مزید اجڑ جاؤ گے۔ سب کچھ چھوڑ کے گناہوں سے توبہ کرتے جاؤ، ادھر کملی والے پہ درود پڑھتے جاؤ اور دونوں اذکار کو جوڑ کے یوں پڑھو صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو رنگ لگا دے گا۔ اس عمل کی آپ حضرات کو اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔